यीशु आया और रोटी लेकर उनको दी, इसी तरह मछली भी। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। आज खुदावंद आपको सैर करने वाला है। आज खुदावंद आपकी सारी भूख को ख़त्म करने वाला है। आज खुदावंद आपको ईमान की ताजगी देने वाला है। आज खुदावंद आपको हर तरफ से और हर तरह की कमजोरी को दूर करके आपको पाक रूह से सैर करने वाला है। आए उसकी हजूरी को महसूस करें, उसकी हजूरी को अपने चौगिर्द महसूस करते हुए उसके सामने झुकें, अपने दिलों को खोलें, अपने दिलों के बंद दरवाज़ों को खोलें, ताकि खुदावंद का जिंदा कलाम हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़े और हम खुदावंद के जिंदा कलाम के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। आज की इस नई और सुहानी सुबह के मौका पर, इस मुबारक लम्हात के मौका पर खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदावंद को मुबारक कहते हैं, उसकी तमजीद करते हुए उसकी हजूरी में आते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को पाक रूह से भर दे, हमें और ज़्यादा अपनी पाक रूह से पिलाए, ताकि हम उसे पहचान सकें, उसे अपनी ज़िंदगियों में महसूस कर सकें और उसका मसा अपनी ज़िंदगियों में महसूस करते हुए हमेशा उसके हुक्मों पर चले। आए खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें और उसका जिंदा कलाम सुनते हुए अपनी ज़िंदगियों में अमली पैरा अपनाएं। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी पहली 19 आयात। बाद अज़ीं यीशु ने फिर अपने आप को तबारिया की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया, शमौन पतरस और तोमा उर्फ दीदमुस और काना जलील का नतनल और जब्दी के बेटे और उसके 2 और शागिर्द इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। बस वो निकलकर कश्ती पर चढ़े, मगर उस रात कुछ न पकड़ा। और जब सुबह हुई तो यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, ऐ नौजवानों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत के सबब से खींच न सके। तब उस शागिर्द ने, जिसे यीशु प्यार करता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर खुदावंद है चोगा कमर से बांधा, क्योंकि 4 जामा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द मछलियों का जाल खींचते हुए कश्ती पर आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। बस जो ही किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, उन मछलियों में से लाओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं। शमौन पतरस ने चढ़कर जाल किनारे पर खींचा। ये 153 बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, मगर बावजूद इसके कि इतनी थी, जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। शागिर्दों में से किसी को जुर्रत न हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उनको दी, इसी तरह मछली भी।
یہ تیسری مرتبہ تھی کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو دکھائی دیا، اور جب وہ ناشتہ کر چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون بر یونا، کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے کہا، اے شمعون بر یونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میری چھوٹی بھیڑوں کی غلہ بانی کر۔ اس نے سہبارہ اس سے کہا، اے شمعون بر یونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ تب پطرس دلگیر ہوا، اس لیے کہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اور اس سے کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو جوان تھا تو آپ اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں کہیں چاہتا تھا جاتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا اور دوسرا تیری کمر باندھے گا اور وہاں لے جائے گا جہاں تو نہ چاہے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ قدوس خداوند لشوں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق کرنے والے پیارے یسوع راجا، تو جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، تو جو کل کائنات کا خلق کرنے والا باپ ہے، تو ہمارا پروردگار ہے۔ ہم تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تمجید کرتے ہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج خداوند اپنا رحم آپ پر انجیلنے والا ہے، اور آج خداوند تمہیں اس خوراک سے سیر کرنے والا ہے، آپ کو اس قدر سیر کرنے والا ہے کہ کبھی دوبارہ بھوکے نہ ہوں۔ صرف اس کے حضوری میں جھکنا ضروری ہے، اس کی حضوری میں اپنے آپ کو جھکانا ضروری ہے، اپنی ساری تکالیف، اپنی ساری پریشانیاں، اپنی ساری مصیبتیں اور اپنی ساری عرضیں منتیں اس کی حضوری میں ڈالنا ضرور ہے۔ آج اپنی ساری پریشانیاں، ساری مشکلات، ساری مایوسیاں اس کی حضوری میں ڈال دیں، جس کے سبب سے پریشان ہیں، جس کے سبب سے آپ دن بدن پریشانی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، ہر روز اپنی خوراک کے لیے پریشان ہیں۔ آج خداوند پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی ہر پریشانی، اپنی ہر مصیبت، اپنی ہر تکلیف اس کے چرنوں میں ڈال دیں، کیونکہ وہ رحم کرنے والا خداوند خدا ہے۔ آج خداوند آپ کو اپنی پاک روح سے سیر کرنے والا ہے۔ آج خداوند آپ کو وہ خوراک دینے والا ہے جسے کھا کر کبھی بھوکے نہ ہوں۔ جس طرح کے شمعون پطرس اور دوسرے ساتھی رات کے اندھیرے میں جھیل میں جال ڈال کر مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتے رہے مگر کچھ نہ پایا، خداوند آج اپنا جلال ان پر ظاہر کرتے ہیں، اور جی اٹھنے کے بعد دوبارہ تیسری بار ان پر ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں فرماتے ہیں کہ اپنی دہنی طرف کشتی کی جال ڈالو تو تم پاؤ گے۔ 153 بڑی مچھلیاں جو جال میں آ گئیں، اس قدر کہ وہ کھینچا نہ گیا، اور وہ یسوع کو پہچانے۔ وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا تھا، اس نے یسوع کو پہچانا کہ یہ واقعی خداوند خدا ہے۔ آج اے خداوند ہم سب کو توفیق عطا کر دے،
ہم سب کو پاک روح کا مسا عطا کر دے تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں تجھے پہچانیں، تجھے محسوس کریں کہ تو ہماری زندگی میں آج بھی معجزات کرتا ہے، آج بھی ہماری زندگی میں کرشمے دکھاتا ہے۔ اے پیارے خداوند، تو بھوکوں کو سیر کرتا ہے، اے خداوند تو کمزور دلوں کو طاقت بخشتا ہے، اے خداوند تو بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے۔ پیارے خداوند، آج ہم روح کے بھوکے اور پیاسے تیری حضوری میں آتے ہیں اور تجھ سے منت کرتے ہیں، اے خداوند ہمیں اپنی پاک روح سے آسودہ کر دے، اپنی پاک روح سے سیر کر دے، اس قدر پیارے خداوند کہ ہم دوبارہ کبھی بھوکے نہ ہوں اور دوبارہ تیری حضوری میں خوراک کے لیے نہ التجا کریں، بلکہ ہر وقت تیرا پاک روح ہماری زندگی میں کام کرے، ہم تیرے پاک روح کا مسا پا کر اے خداوند ہمیشہ تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے تیرے نام کی گواہی دیں، تیرے نام کو تعریف کرتے ہوئے تیرے نام کو تمجید کریں، تیرے نام کی تعریف کریں، تیرے نام کو ہمیشہ مبارک کہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اے پروردگار، ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں آتے ہیں، ہم روح کے بھوکے اور پیاسے تیرے حضور گڑ گڑاتے ہیں، تیرے حضور التجا کرتے ہیں۔ آج میرے خداوند اس دعا کے وسیلہ سے، اس روحانی محفل کے وسیلہ سے جو بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں ہیں، آج میرے خداوند اس جماعت میں شامل ہو چکے ہیں، پیارے خداوند ان سب کو چھو لے، سب کو پاک روح کا مسا عطا کر دے۔ پیارے خداوند اپنے دست شفقت بڑھا کے ان کو چھو لے، ان پر اپنی پاک روح کا گہرا مسا لگا دے تاکہ پیارے خداوند یہ تیری پاک روح سے منور ہو جائے۔ پیارے خداوند یہ ان کی بھوک، ان کی پیاس تیری پاک روح سے جاتی رہے اور یہ پیارے خداوند تر و تازگی پا کر تیری کلام کے وسیلہ سے زندگی اور پیارے خداوند ابدی زندگی کے قابل بن جائے۔ اے پیارے خداوند، تیرا گنہگار بندہ تیری حضوری میں التجا کرتا ہوں، تیرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو تیری بارگاہ میں لے کے آتا ہوں۔ اے پروردگار، تو ان سب کو اپنے پاک روح کا مسا عطا کر دے، ان سب کو اپنے پاک روح کا مسا لگا دے۔ پیارے خداوند خدا، ان کو توفیق دے، ان کو روشن چراغ ان کی زندگیوں میں جلا دے۔ پیارے خداوند ان کی زندگیوں میں اپنے پاک نور کی شمع کو روشن کر دے، ان کو پیارے خداوند وہ نور عطا کر جس نور میں چلتے ہوئے یہ تجھے پہچانے، تجھے اپنے پاس پیارے خداوند قبول کرتے ہوئے، اپنے پاس محسوس کرتے ہوئے ہمیشہ پیارے خداوند تیرے نام کی تمجید کریں۔ پیارے خداوند خدا، تو جو رب الافواج ہے، تو قادر مطلق باپ ہے، تو پیارے خداوند پروردگار ہے۔ پیارے خداوند جس طرح آج تو نے روٹی اور مچھلی اپنے شاگردوں کو دی کہ لو کھاؤ، پیارے خداوند اپنے ان بچوں کی بھوک اور پیاس کو ختم کر دے، ان کو پیارے خداوند اپنے پاک روح سے سیر کر دے۔ اے پیارے خداوند خدا، آج تو شمعون پترس سے سوال کرتا ہے کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے اے پروردگار؟ اور وہ جواب دیتا ہے کہ اے خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ لیکن پیارے خداوند خدا، ہم تیرے بچے، تیرے بیٹے اور بیٹیاں اس وقت تیری بارگاہ میں ہیں، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ پیارے خداوند خدا ہمیں اس قدر ایمان کا مسا عطا کر دے، اس قدر ایمان کے پیارے خداوند روح سے پلا دے، ایمان سے پلا دے کہ ہم ہمیشہ تجھے پیار کرتے ہوئے تیری خاطر اپنے آپ کو پیارے خداوند ہر جگہ پہ اس طرح پیش کریں کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی قسم کا خطرہ ہو تو ہم تیرا انکار نہ کریں، بلکہ غیر قوموں کے سامنے بھی تیرا اقرار کریں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اے پروردگار، اپنے بچوں کی فریادوں کو سن لے اور پیارے خداوند ان کو توفیق، ان کو ایمان کا مسا دے، ان کو عقل اور دانائی عطا کر تاکہ پیارے خداوند خدا یہ تجھے پیار کریں اور تجھے سچے شاگرد بن جائیں اور تیرے نام کی حمد و ثنا کرتے ہوئے تیرے غلے کی بھیڑوں کی پیارے خداوند خدا یہ رہبری کریں۔ پیارے خداوند خدا، تو ان کو اپنے نیک مقاصد کے لیے چن لے۔ پیارے خداوند جو لوگ تیرے رستوں راہوں سے بھٹک چکے ہیں، جو اپنے رستے تبدیل کر چکے ہیں، اے پروردگار تو ان کو چھو لے، ان کو بلیس کر دے اور پیارے خداوند ان کی راہوں کو موڑ دے اور ان کو اپنی طرف مائل کر، ان کو راہ راستی پر چلا، ان کو پیارے خداوند اپنی پاک راہوں پر چلا، ان کو وہ ہمارے راستے دکھا جو تو نے پیارے خداوند ان کے لیے تیار کیے ہیں، جو پیارے خداوند تیری بادشاہی کی طرف جاتے ہیں، پیارے خداوند وہ راستے جو تیری نجات کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں، پیارے خداوند ہم سب کو توفیق عطا کر ہم ان رستوں کو اپنائیں اور پیارے خداوند تیرے
बारगाह में तेरी जलाल में प्यारे खुदावंद आगे बढ़ते जाएं और तेरे सच्चे शागिर्द बन सकें। ऐ यीशु राजा, हम सबों को तौफीक अता फरमा ताकि आज भी हम अपनी जवानी की तरह तेरे सच्चे नाम की गवाही दे सकें। प्यारे खुदावंद खुदा, हमें तौफीक दे कि हम अपनी जवानी में भी तेरे नाम की तमजीद करते हुए तेरे हुक्मों पर चलें, तेरे हुक्मों को प्यारे खुदावंद मानते हुए तेरा सच्चे शागिर्द बन सकें, तेरे सच्चे शागिर्द बन सकें। मेरे साथ सारे मिलकर बोले कि ऐ खुदावंद तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका फराहम किया है, हमें ये पाक और पवित्र माहौल अता किया है, मुबारक मेरे खुदावंद ये समा अता किया है कि हम सब मिलकर तेरी बारगाह में इकट्ठे होकर तेरे नाम की तमजीद कर सकें। ऐ परवरदिगार, अपने बच्चों की फरियादों को सुन और कबूल फरमा। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे जिंदा जलाली और कुदरत वाले नाम के साथ, आमीन।